اس کائنات کے اس خوبصورت سسٹم کے ہماری طرف کچھ حقوق نکلتے ہیں، ہماری طرف کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہمیں اس کا احسان مند ہونا ہے، شکر گزار ہونا ہے، تبھی ہم خوش و خرم رہ سکتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے. اگر ہمارا توازن، ہمارا لائف سٹائل آؤٹ ہوگا تو یہ ایکو سسٹم کا توازن بھی آؤٹ ہوگا. اور دنیا اس پوائنٹ پر اکٹھی ہو چکی ہے کہ اگلے 10 سال میں اگر ہم نے اس کے توازن کو برقرار نہ کیا اور نہ رکھا، سو آنے والی جو نسل ہے ہمارے، ابھی 10 سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ان کے لیے ایٹمی جنگ سے زیادہ بڑا مسئلہ، کیونکہ ایٹمی جنگ سے تو ویسے ہی سب ڈرتے ہیں، زیادہ بڑا مسئلہ موسمی تبدیلی، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ ہوگی، پانی کی قلت ہو جائے گی، کھانے کی شارٹیج ہو جائے گی، ہوا پلیوٹ ہو جائے گی، بیماریاں جنم لیں گی، اس پلانٹ پہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کتنی بھی سیونگ کر لیں، پراپرٹی جمع کر لیں اپنے آنے والوں کے لیے، لیکن اگر یہ دنیا ہی رہنے کی جگہ نہیں رہے گی تو کیا فائدہ. اب اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ 75 سال میں پہلی دفعہ پاکستان کو ایک ایسی لیڈرشپ ملی ہے جس نے اس کو سیریسلی لیا ہے، اور نہ صرف سیریسلی لیا ہے بلکہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. آج جس مہمان کو ہم نے بنیاد میں دعوت دی ہے، وہ دعوت اسی لیے دی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں، جانیں، کیونکہ وہ پاکستان گورنمنٹ کے ایک نمائندہ بھی ہیں اور ایک لیڈر بھی ہیں. نہ صرف پاکستان کو بچا رہے ہیں اس مہم میں، بلکہ دنیا کو بھی فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. یہ جان کے آپ کو بڑی خوشی ہوگی، وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ماحولیات اور کلائمیٹ چینج کے. نہ صرف یہ بلکہ وہ دنیا میں جو یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام بنا ہے جس میں 193 ممالک ہیں، اس کی جو اسمبلی ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. سو ذرا مل کے میں چاہتا ہوں کہ آپ استقبال کریں ملک امین اسلم صاحب کا. السلام علیکم بن بھائی، پلیز.